अस्सलाम वालेकुम, मैं मर्ज़िया सज्जाद और खुशामदीद है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आसान और दिलचस्प अंदाज में बायोलॉजी पढ़ते हैं। आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी का पहला लेक्चर शुरू करेंगे और बात करेंगे चैप्टर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, तारुफ बराए हयातियात। हयातियात का मतलब होता है बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस हिस्से में बयान किया गया है कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? जब हम पौधों और दरख्तों की तरफ देखते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज़ का मुशाहिदा करते हैं, तो हमारे जहन में कई सवालात आते हैं। बहुत सारे सवालात हमारे जहन में पैदा होते हैं, जैसे कि पत्तों का रंग सब्ज क्यों होता है? Why leaves are green? और फूलों के रंग मुख्तलिफ क्यों होते हैं? फ्लावर्स के कलर्स डिफरेंट क्यों होता है? बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुशाहिदा करते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। तो इन तमाम सवालात के आंसर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? इन तमाम सवालात के आंसर्स हमें साइंस से मिलेंगे। साइंस हमें इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स देगी। वो किस तरह? साइंस दरअसल हमारे इर्द गिर्द की दुनिया, हमारी सराउंडिंग्स को जानने का एक तरीका है। हमारी सराउंडिंग्स के बारे में स्टडी करने को साइंस कहते हैं। साइंस में किस तरह जवाब तलाश किए जाते हैं? साइंस में सवालात उठाकर, मुशाहिदा करके और तजुर्बात, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जवाबात तलाश किए जाते हैं। हम जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो हमारे ज़हन में ये जो सवालात रहते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात हम साइंस के ज़रिए तलाश करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ। इस हिस्से में बयान किया गया है कि वर्ड बायोलॉजी क्या है, वर्ड बायोलॉजी कैसे बना। दरअसल वर्ड बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड्स मतलब के दो यूनानी अल्फाज से मिलकर वर्ड बायोलॉजी बना है। और वो टू ग्रीक वर्ड्स क्या है? टू ग्रीक वर्ड्स है बायोस, यानी कि बायोस मीनिंग लाइफ। बायोस का मतलब है लाइफ, लाइफ यानी कि जिंदगी। एंड लोगोस, लोगोस स्टडी या थॉट, मतलब लोगोस का मतलब है स्टडी या थॉट, यानी कि मुताला करना या तख्लीक। इट मीन्स कि बायोलॉजी जिंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करने को कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने या उनके बारे में जानने को कहते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी हमें बहुत सी चीज़ों में मदद देती है, जैसे कि हमें इस चीज़ में मदद देती है, इसको जानने में मदद देती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदारों का आपस में और अपने माहौल के साथ कैसे ताल्लुक़ है। जानदार यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में और अपने माहौल के साथ कैसे ताल्लुक़ रखते हैं। पहले टॉपिक में बताया गया था कि साइंस क्या है, उसके बाद बायोलॉजी क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रीड द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरान मजीद की वो हिदायत जो ज़िंदगी के मुताले को ज़ाहिर करती हैं। इस हिस्से में बयान किया गया है कि कुरान मजीद ने सदियों पहले हमें ज़िंदगी के बारे में मालूमात फराहम कर दी थी, जबकि साइंस का इल्म नहीं था। जब साइंस मौजूद नहीं थी तब भी कुरान मजीद ने हमें ज़िंदगी के बारे में मालूमात फराहम कर दी थी। और इससे ये भी मालूम होता है कि कुरान मजीद न सिर्फ रूहानी और अखलाकी रहनुमाई फराहम करता है, बल्कि ये साइंसी हक़ाइक़ की तरफ भी इशारा करता है। अब इस हिस्से में तो कुरान ये बताया गया है कि कुरान मजीद ने हमें ज़िंदगी के बारे में मालूमात फराहम की
لیکن اب آگے 3 اسٹیپس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے قرآن مجید نے ہمیں زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ ان میں سے پہلا اسٹیپ ہے origin of life in water، زندگی کی شروعات پانی سے۔ اب اس حصے میں ایک قرآنی آیت بیان کی گئی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، We made every living thing from water، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر لیونگ آرگینزم کی اسٹارٹنگ پانی سے ہوئی، لائف کی اسٹارٹنگ پانی سے ہوئی۔ اور یہ بات جو قرآن مجید نے اس آیت کے ذریعے بیان کی ہے، یہ بات سائنسی لحاظ سے بھی درست ہے، کیونکہ تمام جانداروں کا، ہر لیونگ آرگینزم کا 60 to 90% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس لیے یہ بات سائنسی لحاظ سے بھی درست ہے۔ اس کے بعد ہے کریشن آف مین، یہ دوسرا اسٹیپ ہے کریشن آف مین، یعنی کہ انسان کی تخلیق۔ یہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اب پہلے اسٹیپ میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمام لیونگ آرگینزمز، جس میں انسان بھی شامل ہے، تمام لیونگ آرگینزمز کی اسٹارٹنگ، لائف کی اسٹارٹنگ واٹر سے ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ دوسرے اسٹیپ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہاں ایک قرآنی آیت دی گئی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، He made man from clay like a potter، اس نے انسان کو مٹی سے بنایا جیسے کمہار مٹی سے چیزیں بناتا ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کی کریشن آف مین، یہ 2 اسٹیپس پر مشتمل ہے، 2 مراحل ہیں جن پر کریشن آف مین مشتمل ہے۔ اور وہ 2 اسٹیپس، 2 مراحل وہ کیا ہیں؟ وہ 2 اسٹیپس یہ ہیں کہ پہلے تو تمام لیونگ آرگینزمس کے ساتھ پانی سے تخلیق، واٹر سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ پانی سے تخلیق ہوئی، اینڈ دوسرا اسٹیپ یہ ہے، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ مٹی کو پانی سے مکس کر کے انسان کی تشکیل دینا، انسان کی شیپ دینا۔ یہ وہ 2 اسٹیپس ہیں جن کے ذریعے کریشن آف مین ہوئی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان اور دوسرے لیونگ آرگینزمز، انسان اور دوسرے اینیملز میں زندگی کی بنیادی خصوصیات سیم ہیں۔ زندگی کی بنیادی خصوصیات سیم ہے کیونکہ تمام لیونگ آرگینزم کی جو اسٹارٹنگ واٹر سے ہوئی اور انسان کی بھی یہی واٹر سے اسٹارٹنگ ہوئی، تو اس لیے تمام لیونگ آرگینزمز میں زندگی کی بنیادی خصوصیات سیم ہیں۔ اس کے بعد یہاں بیان کیا گیا ہے ڈیولپمنٹ، یعنی کہ نشوونما۔ اب یہاں کس کی نشوونما کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں انسان کی نشوونما کی بات ہے، کیونکہ پہلے ابھی جو سیکنڈ اسٹیپ گزرا ہے اس میں بھی انسان کے بارے میں بات ہوئی، تو یہاں بھی انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں ایک قرآنی آیت دی گئی ہے Then fashioned we the drop a cloth, then fashioned we the cloth a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clothed the bones with flesh۔ پھر ہم نے پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا، اور پھر ہڈیوں میں گوشت چڑھایا۔ اس آیت میں 5 اسٹیپس بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے انسان کی نشوونما ہوتی ہے، جن کے ذریعے انسان وجود میں آتا ہے۔ اور وہ 5 اسٹیپس کون سے ہیں؟ پہلے انسان ڈراپ آف واٹر یعنی کہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر کلوٹ یعنی کہ جمع ہوا خون بنتا ہے۔ پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر بونس، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر کلوتھ بونس وتھ فلیش، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے۔ یہ وہ 5 اسٹیپس ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان وجود میں آتا ہے۔ کریکٹر آف مسلم سائنٹسٹ ان بایولوجی۔
مسلمان سائنسدانوں کا بایولوجی میں کردار۔ بایولوجی کے میدان میں یعنی حیاتیات کے میدان میں مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کام کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اب یہاں 3 مشہور سائنٹسٹ، 3 فیمس سائنٹسٹ کے نیم بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلے کیا ہے، جابر بن حیان۔ یہ کیمسٹری یعنی کیمیائی کے بانی کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ کیمسٹ تھے، لیکن ان کا بایولوجی میں بھی ان کی بہت زیادہ تحقیق موجود ہے۔ اس کے بعد ابو علی سینا، انہوں نے طب اور حیاتیات سائنس اینڈ بایولوجی میں بہت سی کتابیں لکھی، جیسے کہ ان کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے القانون فی الطب۔ اور اس کے بعد تھرڈ سائنٹسٹ کون سے ہیں، عبد المالک اسماعی۔ انہوں نے پلانٹس اینڈ اینیملز میں بہت زیادہ تحقیق ان کی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بایولوجی میں بھی بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ پلانٹس اینڈ اینیملز لیونگ آرگینزمز ہیں، تو ان کا بایولوجی میں بھی بہت زیادہ ان کا کردار ہے۔ اور ان کی تحقیقات، ان تمام سائنسدانوں کی جو تحقیقات ہیں وہ آج کے جدید علم میں بہت زیادہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سب کچھ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئے لیکچر کی اطلاع فوری مل جائے۔ اگر آپ کو اس ٹاپک سے متعلق نوٹس، کوشچن آنسر یا MCQs چاہیے ہوں تو نیچے کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو کسی اور سبجیکٹ میں مدد چاہیے ہو تو وہ بھی بتائیں۔